السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد، اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے نشست کا موضوع ہے نماز چھوڑنے والوں کو میدان حشر میں رسوائی۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، حشر میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، تو حکم ہوگا کہ آؤ سب اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ قرآن مجید میں اس منظر کا یوں نقشہ کھینچا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ سورہ القلم آیت نمبر 42-43۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدہ کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے۔ سب لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ دو طرح کے لوگوں کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ نمبر 1، وہ شخص جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ حالانکہ بلا شبہ دنیا میں انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، اچھے تھے، لیکن وہ سجدے کے لیے نہیں آتے تھے۔ یہاں سجدہ سے مراد فرضی نماز ہے، یعنی فرض نماز ہے۔ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کانوا یدعون الی الصلاۃ فلا یجیبونها من غیر عذر۔ وہ نماز کی طرح بلائے جاتے تھے لیکن بغیر کسی عذر کے اسے ادا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے العلل و معرفت الرجال لأحمد بن حنبل 3753، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا نہیں کرتے تھے، تو جو شخص دنیا میں نماز نہیں پڑھتا اسے قیامت کے روز سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ نمبر 2، وہ شخص یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو دنیا میں سجدہ تو کرتے تھے لیکن دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنۃ فیبقى کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعۃ فیذهب لیسجد فیعود ظہرہ طبقا واحدا۔ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک طبق ہو جائے گی، یعنی دوہری نہیں ہو سکے گی۔ صحیح البخاری 4919۔
میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قیامت کے دن بے نمازی کے لیے ذلت ہی ذلت اور رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ بھرے مجمع میں کوشش کے باوجود بھی وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا تو فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ الی آخر حدیث، جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی چیز یعنی دلیل، نور اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169، اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، نماز چھوڑنے والے کا خاص طور پر ان 4 آدمیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں، اور فرماتے ہیں یہاں ایک عظیم نقطہ یہ بھی ہے کہ نماز چھوڑنے والا مال، ملک، ریاست یا تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو جو کوئی مال کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اور جو کوئی ملک یا بادشاہت کی خاطر نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص حکومتی ذمہ داریوں کے سبب نماز چھوڑے گا وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو کوئی تجارتی عذر بہانے کر کے نماز چھوڑے گا وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نماز چھوڑنے سے بچائے، اور یہ ہمیں اللہ سے ہم جو ہے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔